بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے مجھے اپنی بہن بنایا تھا، کہتا تھا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، اس لیے آپ میری بہن بن جاؤ۔ اگر دوستی کی بات کرتا تو شاید میں اسے انکار کر دیتی، لیکن اس نے ایک مقدس رشتے کی بات کی تھی، میں انکار نہیں کر پائی۔ پورے 3 مہینے وہ انتہائی نیک انسان بن کر چلا، مجھے مکمل بھروسہ دیا۔ ایک دن کہنے لگا، آپی مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ پہلے تو مجھے تھوڑا عجیب لگا، اچانک میرا دماغ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اسے انکار کر دوں، لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ کا بھائی ہے، اس سے کیسا خطرہ۔ میں نے 2-3 تصویریں سینڈ کر دی۔ اس نے بہت تعریف کی، عجیب بھی لگا، لیکن پھر جب اس نے یقین دلایا کہ میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی، دل مطمئن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن اس کا کوئی میسج نہیں آیا۔ پھر میں نے میسج کر کے پوچھا، بھائی خیریت تو ہے؟ آپ کا 2-3 دن سے کوئی میسج نہیں آیا۔ وہ آگے سے مجھے خیریت بتانے کی بجائے کہتا، عائشہ مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا، کیوں بھائی کیا ہوا؟ آپ نے مجھے بہن بنایا ہے، آپ کو بھائی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس نے غصے سے اپنی بات دہرائی، کہتا، عائشہ میں نے آپ کو کہا نا مجھے بھائی نہ کہو۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ آگے سے کہتا، ہونا کیا تھا، جب سے آپ کو دیکھا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، میرے دل و دماغ پر پوری طرح آگ چھائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب بھائی؟ کہتا، پھر سے بھائی۔ میں نے کہا، اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہتا، سیدھی بات ہے، آپ مجھے پسند ہو، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ بات سنتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، میں آپ کی بہن ہوں۔ آگے سے کہتا، شادی سے پہلے سبھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی دیکھو، اگر تو یہ مذاق ہے تو مجھے ایسے گھٹیا مذاق پسند نہیں، اور اگر یہ حقیقت ہے تو میرا نام بھی نہ لینا۔ میں نے آپ کو سچے دل سے اپنا بھائی مانا۔ اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے ایسا کرنا ہے تو میں کبھی آپ کو بھائی بننے کا موقع بھی نہ دیتی۔ وہ کہتا، آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھیے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ اگر آپ نے میری محبت قبول نہیں کی تو میں آپ کا حشر کروں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میں نے غصے میں کہا، جاؤ دفع ہو جاؤ، کمینے انسان، جو کرنا ہے کر لو، آج کے بعد مجھ سے رابطہ بھی نہ کرنا۔ اور میں نے اسے بلاک کر دیا۔ ہر جگہ سے 4-5 دن تو میں سکون سے رہی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے، لیکن آپ کو بتاؤں گی تاکہ اور بہنیں بھی خیال کریں کہ یہاں کے بھائی کسی کسائی سے کم نہیں۔ ہوا یہ کہ اس نے جب کہا تھا میں نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی، تب اس نے تصویریں ڈیلیٹ نہیں کی تھی، بلکہ اپنے پاس سیو کر لی تھی، اور مجھے سکرین شاٹ میں دکھایا کہ میں نے ڈیلیٹ کر دی۔ اب اس نے تصویروں کو فوٹو شاپ میں اپنی اتنی صفائی سے ایڈٹ کیا کہ سر میرا تھا اور دھڑ کسی اور برہنہ عورت کا تھا، لیکن صفائی اتنی تھی کہ گویا یہ میں ہی ہوں۔ اس نے میرے پاس کسی اور نمبر سے وہ 9 تصویریں بھیجی۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، پھر جب غور سے دیکھا تو میری ٹانگوں سے ایک دم ہی جان نکل گئی اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے اسے کال کر کے غصے سے بولا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ آگے سے کہتا، کیوں تم اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، بھائی مجھے آپ سے اس حد تک گر جانے کی امید نہیں تھی، آخر یہ سب کیوں کیا؟ آگے سے کہتا، زیادہ ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو مجھ سے محبت کرو یا پھر میں یہ تصویریں وائرل کر دوں۔ مجھے پھر غصہ آیا، مجھے لگا کہ اگر میں اس کی منتیں کروں گی تو یہ اور سر پر سوار ہوگا۔ میں نے غصے سے کہا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، کر دو وائرل، میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ اس نے اسی وقت کال کی اور مجھے 2 منٹ بعد سکرین شاٹ بھیجا جس میں میری ایک تصویر اپلوڈ کی ہوئی تھی فیس بک پر۔ میں بہت ڈر گئی۔ میں نے اسے پھر کال کی اور زور زور سے رونے لگی، گڑانے لگی، خدا کا واسطہ ہے میری تصویر ڈیلیٹ کر دو، جو کہو گے کروں گی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، وعدہ کرو۔ میں نے کہا، وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے کال بند کی اور سکرین شاٹ سینڈ کیا اور بولا،
دیکھو میری جان، فردی ڈیلیٹ۔ میں نے کہا شکریہ، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ کہتا اگر میری بات مانو گی میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ میں مجبور ہو گئی دن رات اس کی فضول باتیں سنتی۔ ایک دن کہنے لگا میری جان میں نے آپ کو ویڈیو کال پر دیکھنا ہے۔ میں نے پہلے تو انکار کیا لیکن اس نے پھر سے دھمکی دی۔ میں نے کرو کال ورنہ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا اچھا آپ کرو کال۔ جب وہ سامنے آیا پہلے تو کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر ایک دم کہتا یہ سینے سے اپنا دوپٹہ ہٹاؤ۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ آج میری عزت کی خیر نہیں۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور غصے میں کال کاٹ دی اور اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنے لگی، یا اللہ میری عزت بچا لے، عزت کے دشمن سے مجھے نجات دلوا دے۔ یا اللہ میں نے آج تک کبھی تیری حد سے تجاوز نہیں کیا، مولا میری ایک چھوٹی سی بھول کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ یہ سب باتیں باہر کھڑے میرے بھائی نے سن لی۔ چونکہ میرا کمرہ الگ تھا تو اچانک جب بھائی آنے لگا میری رونے کی آواز سن کر رک گیا۔ جب میں نے منہ اوپر کیا بھائی اندر آ گیا۔ کہتا عائشہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں میری بہن رو رہی ہے اور کون عزت کا دشمن؟ کون عزت کا دشمن؟ پہلے تو میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی، پھر انہوں نے چپ کروایا۔ عائشہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، مجھے کافی حوصلہ ملا۔ خیر میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ پہلے تو انہیں کافی برا لگا، کہتے عائشہ آپ کو تھوڑا بھی ہماری عزت کا خیال نہیں آیا؟ میں بھی رونے لگی۔ بھائی کہتا اچھا اب رونا بند کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے موبائل لے لیا اور باہر چلے گئے۔ رات گئے واپس آئے، اب تک سب کو پتہ چل گیا تھا۔ مجھے تسلی دی کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، بھائی خود ہی سنبھال لیں گے۔ خیر جب بھائی واپس آئے تو میرے پاس بیٹھ گئے کہ کہتے عائشہ آج تو میں نے خود ہی بات سنبھال لی ہے، آئندہ ایسی غلطی کرنا تو دور سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا بھائی کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا جو بھی کیا ہے آج کے بعد وہ کبھی ایسی حرکت کسی اور کے ساتھ بھی کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ بھائی نے موبائل واپس دے دیا اور سمیں نکال کر کہتا سمیں میں نے نکالنی ہے، کل نیا نمبر لا دوں گا، لیکن میری بہن دوبارہ ایسا کام کبھی نہ کرنا۔ میں نے وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ اس کہانی میں سبق صرف اتنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے یہاں سگے رشتہ داروں پر بھی عزت کے معاملے میں بھروسہ نہ کرے۔ اس لڑکی کے بھائی نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی جان بچ گئی اور وہ بچ گئی۔ آپ میں سے بہت ساری ایسی بھی لڑکیاں ہیں جن کا کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہوگا، اس لیے عزت پر کبھی رسک نہ لیں۔ اللہ ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔